السلام علیکم۔ اپنے گھر کے قریب ایک جھیل کے کنارے سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں بات کروں گی اتوار کی۔ اٹ واز اے ونڈرفل ڈے۔ 24 اکتوبر 2021 انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ، اور پاکستان نے انڈین ٹیم کو تاریخی شکست سے ہمکنار کیا۔ T20 ورلڈ کپ کے سلسلے میں ہونے والا یہ میچ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا۔ اس کی سیٹنگ کیپیسٹی 25,000 ہے۔ پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے شکست دی ہے، اور انڈیا کی تقریباً 3 دہائیوں پر مشتمل ورلڈ کپ پرفارمنس میں برتری کو بڑی ہی خوبصورتی اور متاثر کن انداز کے ساتھ شکست میں بدل دیا ہے۔ انڈیا نے 20 اوورز میں 151 سکور کیا تھا۔ وراٹ کوہلی، جنہوں نے 49 گیندوں پر 57 سکور کیا تھا، وہ اب سب سے زیادہ سکور والے بیٹسمین تھے، اور دوسری طرف پاکستان کے شاہینوں بابر اعظم اور محمد رضوان نے بالترتیب 68 اور 79 سکور کر کے 152 کا ٹارگٹ مکمل کر دیا تھا۔ دونوں چیتے ناٹ آؤٹ رہے اور ابھی 13 گیندیں باقی تھیں۔ واو، واٹ اے وکٹری! پریشانی کے ان دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی یہ فتح کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے کم نہیں ہے۔ میرے موبائل فون پر ٹویٹر، فیس بک، انسٹا، یہاں تک کہ لنکڈ ان پر بھی قوم کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہوتے رہے۔ واٹس ایپ پر میری فیملی گروپ پر میرے دیور نے لکھا، وی ون الحمدللہ، آل فار سجدہ۔ ساری قوم نے خدا کے حضور سر بسجود ہو کر اس فتح کا شکر ادا کیا۔ سجدہ تو بنتا تھا، فتح ہی بڑی متاثر کن تھی۔ دبئی کے ہمسائے میں شارجہ ہے، اور آپ کو 18 اپریل 1986 کا دن تو یاد ہی ہوگا، جب جاوید میاں داد نے آسٹریلیشیا کپ کے فائنل میں آخری بال پر سکسر مار کے انڈیا کو ناقابل یقین شکست سے دوچار کیا تھا۔ پاکستان کو جیتنے کے لیے 4 رنز کی ضرورت تھی۔ میچ کی آخری بال تھی، چیتن شرما بالر تھے، اور میاں داد نے چھکا دے مارا۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ 1986 کا میاں داد کا چھکا انڈیا کے لیے زیادہ ناقابل فراموش ہے، یا کل والی یہ 10 وکٹوں کی وکٹری۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ایک بار پھر تمام پاکستانیوں کو، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ 1986 میں میاں داد کا وہ سکسر اتنا مشہور ہوا کہ بشریٰ انصاری صاحبہ نے ان کے لیے یہ پیروڈی بھی بنائی تھی، ایک چھکے کے جاوید کو 100 لاکھ ملیں گے، ایک چھکے کے جاوید کو 100 لاکھ ملیں گے، توصیف بیچارے کو درہم 8 ملیں گے۔ جاوید میاں داد کی بیٹنگ ہے نرالی، جاوید میاں داد کی بیٹنگ ہے نرالی، اربوں سے بھی اس نے وہاں ایک کار ہے چرا لی، پھر آ کے اسے اور انعامات ملیں گے، توصیف بیچارے کو درہم 8 ملیں گے۔ محسن نے نہ عمران نے ہے اتنا بچایا، قابل غور ہے، محسن نے نہ عمران نے ہے اتنا بچایا، ایک چھکے سے جاوید نے ہے اتنا کمایا، کہتے ہیں کہ شرما کو بھی 2 لاکھ ملیں گے، توصیف بیچارے کو درہم 8 ملیں گے۔ تو یہ تھیں بشریٰ انصاری، اور یہ نقل بھلا کس کی کر رہی تھی؟ جی ہاں، آپ سب نے بالکل صحیح گیس کیا، یہ نقل کر رہی تھی سلمیٰ آغا کی۔ سلمیٰ آغا کا وہ مشہور گانا، ایک بار ملو ہم سے تو 100 بار ملیں گے، ہم جیسے کہاں تم کو طلبگار ملیں گے۔ یہ گانا ان کی البم سلمیٰ آغا ان پاکستان کا ہے، اور اس کے لیرکس مسرور انور صاحب نے لکھے ہیں، میوزک امجد بابی نے دیا تھا۔ EMI پاکستان کے لیبل سے ریلیز ہوا تھا 30 نومبر 1985 کو، اور 18 اپریل 1986 میں میاں داد نے شارجہ میں وہ چھکا مار کے بشریٰ انصاری کو سلمیٰ آغا کی پیروڈی کرنے کا خوبصورت موقع فراہم کیا۔ تو یہ تو باتیں تھیں دبئی اور شارجہ کی۔
تو وہاں سے مجھے یاد آ گیا اپنا وہ ٹرپ جب میں 17 مئی 2017 کو شارجہ گئی ایک یونیورسٹی میں لیکچر کے سلسلے میں. ان دنوں میں ٹرونڈائم میں رہتی تھی. یونیورسٹی والوں نے ایمریٹس کی ٹکٹس کے ساتھ ساتھ قیام و طعام، پک اینڈ ڈراپ، لاجنگ، بورڈنگ سب کا انتظام کیا ہوا تھا. جب میں اگلے دن کیمپس سے انٹرویو اور لیکچر کے بعد واپس ہوٹل پہنچی تو میری دوست جو دبئی میں رہائش پذیر ہے میرا انتظار کر رہی تھی. ہم نیچے ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں ہی بیٹھ کے تھوڑی کچھ کھایا پیا، گپ شپ کی اور اس کے بعد کمرے میں آ گئے. یو کے زمانے کی اس دوست کے ساتھ دنیا کے ہر موضوع پر باتیں کرتے ہوئے ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. صبح کے 4 بج گئے اور ڈرائیور مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے پہنچ گیا. میں نے اپنا سامان اٹھایا اور دوست کو خدا حافظ کہا. وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں ایئرپورٹ. نیند کے مارے برا حال تھا. بورڈنگ پاس لے کر لاؤنج میں بیٹھی، آنکھ لگ گئی اور اس وقت کھلی جب فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی. جہاز میں بھی سارا وقت سوتے جاگتے گزرا. اوسلو ایئرپورٹ پر پہنچی تو سیدھا ایگزٹ کرنے کی بجائے اس جگہ پر چلی گئی جہاں سے ہیلسنکی کی فلائٹ جا رہی تھی اور چیک ان کے لیے سامان نکال چکی تو ہوش آیا کہ میں تو غلط جگہ پر کھڑی ہوں. سامان سمیٹا اور ایگزٹ لے کر ٹرونڈائم والی فلائٹ کی جگہ پر پہنچی. اور جب دوبارہ اپنے سامان کو چیک ان کے لیے نکالا تو معلوم ہوا کہ لیپ ٹاپ تو پہلے کاؤنٹر پر بھول آئی ہوں. بھاگم بھاگ واپس گئی تو اب ادھر انٹری نہیں ہو سکتی تھی. میرا لیپ ٹاپ جو اس وقت میرا سرمایہ حیات تھا آف کورس وہ گم گیا تھا اور میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. پریشانی میں ہسبینڈ کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ٹرونڈائم کی فلائٹ نہ مس کر دینا، ایسا کرو فلائٹ پکڑو، گھر آ جاؤ اور اپنے لیپ ٹاپ کی گمشدگی کی رپورٹ کرا دو. بادل نخواستہ میں نے رپورٹ کروائی اور ٹرونڈائم واپس آ گئی. شام کو ہی میسج آ گیا کہ میرا لیپ ٹاپ لوکیٹ ہو گیا ہے اور وہ جلد ہی میرے ایڈریس پر پوسٹ کر دیا جائے گا. 3-4 روز میں لیپ ٹاپ گھر آ گیا. یہ ہے ناروے. کیا آپ کے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کمنٹس میں پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی طرح ایک دفعہ میرے ہسبینڈ بس میں بیٹھ کر سویڈن گئے اور اپنا شولڈر بیگ بس میں بھول گئے. بیگ کے اوپر ایک بیج پر ان کا نام، پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا تھا. NTNU کا لوگو بھی تھا. گھر پہنچتے ہی ان کو فون آ گیا کہ آپ اپنا بیگ بس میں بھول گئے تھے، بتائیں آپ کب لینے آ سکتے ہیں. میرے ہسبینڈ نے انہیں بتایا کہ میں NTNU میں کام کرتا ہوں. کیا آپ یقین کریں گے کہ بس ڈرائیور اگلے دن وہ بیگ NTNU میں خود میرے ہسبینڈ کو دے کر گیا. اس میں رکھے ہوئے ٹماٹر اور پیاز بالکل فریش اور انٹچڈ تھے. اسی طرح ہماری ایک دوست ہیں، جب وہ NTNU میں پڑھنے کے لیے آئیں تو ان کے پاس $3,000 یا $4,000 تھے. ظاہر ہے اپنی ساری جمع پونجی پاکستان سے وہ لے کر آئی تھیں. وہ بیگ سے کہیں گر گئے. بہت پریشان ہوئیں. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جہاں جہاں سے گزری تھیں وہاں پر اپنے فون نمبر کے ساتھ نوٹ لکھ کر لگا دیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. 1-2 دن کے بعد فون آ گیا. یونیورسٹی کے کسی سویپر کو پیسے ملے تھے اور اس نے بحفاظت وہ $، میری دوست کو واپس کر دیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی اسٹرینج لینڈ یا کسی ونڈر لینڈ کی بات کر رہی ہوں. ہاں، یہ ناروے ایسا ہی ہے، عجیب و غریب. ہم NTNU میں تھے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا سویپر روزانہ لینڈ کروزر پہ آتا تھا اور میرے پروفیسر صاحب سائیکل پہ. مطلب ہر انسان اپنے خیال میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور کوئی کسی کی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. لو جی، بات کرکٹ سے شروع ہوئی تھی، دبئی شارجہ سے ہوتے ہوئے ہیلسنکی سے بال بچتی ہوئی اوسلو سے ٹرونڈائم پہنچ گئی اور اب پھر واپس اس جھیل کنارے جہاں میں آپ سے مخاطب ہوں. میری لمبی چوڑی الٹی پھلٹی اور ادھر ادھر کی باتیں سننے اور آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اب آپ بتائیے کہ آپ کو 24 اکتوبر 2021 اور 18 اپریل 1986 کے کرکٹ ونڈرز زیادہ پسند ہیں یا ناروے، سویڈن،
ڈینمارک، فن لینڈ جیسے ونڈرلینڈ. مجھے تو خیر دونوں تینوں سب پسند ہیں اور کرنے بھی چاہیے. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے. آپ بھی ایسا ہی کیجئے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا. اللہ حافظ.